آپ امام حسین کے لیے رو رہے ہیں، لیکن امام حسین آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ جوان جو ہے کوشش کرے رات کے وقت اکیلے میں موبائل یوز نہ کرے. تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، وہ بیٹل گراؤنڈ ہے. وہ بنایا گیا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، وہ بنایا گیا ہے آپ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے. بہت سارے لوگ کہتے نہیں لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے سوشل میڈیا. میں اس کا مخالف ہوں. خود رہبر معظم کی جو نظر ہے وہ یہ کہ نہیں خواتین آئیں. آپ ویوز کے لیے نہیں، حقیقت میں اہل بیت کی ویوز کو پہنچانے کے لیے کام کریں. ایسا نہیں کہ آپ ہر چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کو سن رہے ہیں، نہیں. آپ کے لیے یہ کیونکہ وقت آپ کا محدود ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرائرٹائز کریں کہ کون سی میری پرائرٹی ہے اور کون سے رائٹ سورسز ہیں جہاں سے مجھے انفارمیشن کو گین کرنا ہے. جو جوان نیوز میڈیا میں یا میڈیا کی طرف جانا چاہتے ہیں، جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ آیت اللہ خامنہ نے ریسنٹلی جو سپیچ دی تھی اس کے لاسٹ کے جملے ان کے یہ تھے کہ جو لوگ میڈیا میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یعنی 6 منٹ کا ویڈیو، 8 منٹ کا ویڈیو، اس میں 1 منٹ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ میڈیا میں کام کریں اور صحیح چیزوں کو ایکسپلین کریں. کتنا بڑا کام ہے آج کی دنیا کے اندر کہ بھائی آپ میڈیا میں آ کے کام کریں. السلام علیکم. آج ہم ایک پوڈ کاسٹ میں ہیں، زندگی، ذکر اور ضمیر، اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب، جن سوشل میڈیا پہ حال ہی میں انہوں نے ایک پوزیشن، ایک سٹیٹس امنگ دا یوتھ جو ایکوائر کیا ہے. ہم ان پہلوؤں پہ آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیونکہ ضمیر صاحب آپ بھی سوشل میڈیا سے بھی کافی تبلیغ کرتے ہیں، تو آج کی جو نوجوان ہے، اور آپ نے مینشن بھی کیا تھا بیچ میں کہ ہم آج لکھنؤ میں بیٹھ کے پورے دنیا کی مجلسیں سن سکتے ہیں، تو آج کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا سے بھی کافی زیادہ انفارمیشن، نالج اور دین لے رہا ہے. تو کہاں، کیونکہ سوشل میڈیا آلسو کمز وداؤٹ اینی فلٹرز، تو کہاں تک کہ وہ صحیح ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے وہاں پہ، اور کیا کوئی سیف گارڈ میجرز ہیں جو لینے چاہیے؟ دیکھیے یہ ہے کہ پہلا کہ جوان جو ہے کوشش کرے رات کے وقت اکیلے میں موبائل یوز نہ کرے. یہ ایک سمپل پہلا فلٹر ہے کہ اگر آپ رات کو ہیں، جوان ہیں، شادی آپ کی نہیں ہوئی ہے، تو یوٹیوب بھی جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو وہ آپ کو کس ٹائپ کا کنٹینٹ بیچ بیچ میں دے گا. یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، کیونکہ یہ الگوریدم اس طریقے سے ڈیزائنڈ ہے. تو پہلا فلٹر یہ ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں. دوسرا یہ ہے کہ خدا نے توبہ کے راستوں کو کھول کے رکھا ہے. اگر انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو انسان فوراً پلٹے، توبہ کرے، اللہ کی طرف آئے اور احساس کرے کہ آئی میڈ اے مسٹیک. تو یہ سیکنڈ ہے کہ اوکے اف یو میڈ اے مسٹیک اٹس ناٹ آئیڈیل بٹ اٹس فائن. اللہ نے اسی لیے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نیچرل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کیا چیزیں آپ کو پسند آ رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنا رجحان اس طرف لگائیں گے کہ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ ریلیجیس کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں یا انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جو حلال ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پہ میں 2 گھنٹہ میں جوان ہوں، 2 گھنٹہ میں ریلز دیکھ رہا ہوں، سب اسلامک ہے لیکن صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پرائرٹی اس وقت کیا ہے؟ آپ کی پرائرٹی ایجوکیشن ہے. تو آپ کی زندگی میں ایک ٹائم ہونا چاہیے سوشل میڈیا کے لیے، چاہے آپ اسلامک کنٹینٹ ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہیں، صحیح نہیں ہے آپ کے لیے. تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، وہ بیٹل گراؤنڈ ہے. وہ بنایا گیا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، وہ بنایا گیا ہے آپ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے. یعنی اس لیے نہیں بنایا گیا تاکہ دین کی خدمت کریں، نہیں، ان کا پورا پلیٹ فارم ہی اس لیے بنا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. تو جوانوں کے لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا یوزیج جو ہے وہ چاہے آپ پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں، اس کے خطرات اپنی جگہ پر ہیں. خصوصاً وہ جوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور وہ اکیلے سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگاہ رکھیں. فرسٹ چیز نہ دیکھیں. اگر آپ نے کوئی پہلی چیز ایسی دیکھی ہے وہ الگوریدم پک کرے گا اور وہ الگوریدم جو ہے پھر فائنلی آپ کو نہیں چھوڑے گا، اینڈ تک آپ کو وہی چیز دکھاتا رہے گا. تو آپ کو ایسی چیزوں کو ریجیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. تو سوشل میڈیا میں جہاں اچھے علماء ہیں وہاں ایسے علماء بھی ہیں جو عمامہ پہنے ہوئے ہیں، ایران سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امام حسین کی مجلسوں میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ اصلاح کی بات نہ کریں،
اصلاح کیا ہوتی ہے، امام حسین کی صرف بات کریں، مقصد حسین کی بات نہیں کریں، حسینیت زندہ باد نہ بولیں. آپ کو ہر ٹائپ کے لوگ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے، سوشل میڈیا پہ. تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ علماء کو چوز کریں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے امام حسین علیہ السلام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور امام حسین علیہ السلام پھر انشاءاللہ خدا تک آپ کو پہنچا دیں گے. کیونکہ ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو پاور آف سوشل میڈیا بھی اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے. تو آج کے دور میں جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کو پازیٹیولی کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے اسلام کی تبلیغ، کربلا کی تبلیغ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اندر دو چیزیں، یا تو آپ کنٹینٹ کریٹر ہو یا کنزیومر ہو. اگر آپ کنٹینٹ کریٹر ہو تو نیچرلی آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ ملینس آف لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنی بات سے، اپنی آئیڈیا سے، اپنے تھاٹ سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ نالج گین کریں یا کم سے کم عالم دین سے کنیکٹڈ رہیں. اور جو جوان ہیں، خصوصاً بہت سارے لوگ کہتے نہیں لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے سوشل میڈیا پہ، میں اس کا مخالف ہوں. خود رہبر معظم کی جو نظر ہے وہ یہ کہ نہیں خواتین آئیں، لیکن اسلامک باؤنڈریز اور اسلامک جو فریم ورک ہے اس کے اندر حجاب میں آئیں، اپنی آواز کو پتلی نہ کریں، نامحرم سے کانٹیکٹ میں نہ آئیں، نامحرم سے ڈسکشن نہیں کریں. آپ ایک اسلامک فریم ورک میں رہ کے خاتون ہو کے بھی دین کی خدمت کر سکتی ہیں. آپ جو بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فریم ورک میں دین کی خدمت کریں، دشمن کا مقابلہ کریں. دشمن نے جو نیریٹو کو بلڈ کیا ہے اس نیریٹو کے مقابلے میں اسلامک نیریٹو کے لیے کھڑے رہیں. اگر آپ کنٹینٹ کریٹر ہو، آپ کنٹینٹ بنا رہے ہو، تو صرف وہ ایموشنل کنٹینٹ بنائیں کہ مثلا بھائی یہ کر دیا، وہ کر دیا، واہ واہ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، میرے ویوز آ گئے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ویوز کے لیے نہیں، حقیقت میں اہل بیت کی ویوز کو پہنچانے کے لیے کام کریں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینٹ کریٹر ہے تو آپ امام حسین کے سپاہی، اگر امام حسین کے سپاہی ہیں تو امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. اگر امام حسین کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں تو آپ سپاہی ہیں امام زمانہ کے امام حسین کے میڈیا. تو یہ آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کنٹینٹ پروڈیوسر نہیں ہو، آپ کنزیومر ہو. تو کنزیومر ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں رائٹ سورسز سے انفارمیشن لے رہا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ ہر چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کو سن رہے ہیں، نہیں. آپ کے لیے یہ، کیونکہ وقت آپ کا محدود ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرائرٹائز کریں کہ کون سی میری پرائرٹی ہے اور کون سے رائٹ سورسز ہے جہاں سے مجھے انفارمیشن کو گین کرنا ہے. سوشل میڈیا میں بہت پاور ہے، لیکن وہ پاور تب ہوتا ہے جب یوتھ اپنے آپ کو آرگنائز کرے. انڈیویجول یوتھ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یوتھ مل کے کمیونٹی بلڈنگ کریں سوشل میڈیا پر تو یوتھ بہت ساری چیزوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹویٹر ٹیم نہیں ہے، ایکس کی ٹیم نہیں ہے، ہمارے پاس انسٹاگرام کی ٹیم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیم ورک ہونی چاہیے. ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہونے چاہیے. تو سوشل میڈیا خود ایک بہت بڑا سائنس ہے. اس کے اندر اگر کام کرنا ہے تو لانگ ٹرم سسٹینڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ لانگ ٹرم میں جا کے دشمن کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کر سکیں. سوشل میڈیا سے میں بات نیوز میڈیا کی بات کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک بائسنس ہوتی ہے، وہ بھی ایک نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج کل ہر کوئی نیوز میڈیا بھی کنزیوم کر رہا ہے، وہ چاہے ٹیکسٹ کے فارم میں ہو چاہے ویڈیو کے فارم میں ہو. اس میں ہمیں کیا چیز سے آگاہ رہنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ جو جوان نیوز میڈیا میں یا میڈیا کی طرف جانا چاہتے ہیں، جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، دوبارہ جرنلسٹ جو بننا چاہتے ہیں وہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں. یعنی آپ ہر فیلڈ میں، اسپیشلی میڈیا کی فیلڈ میں، آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کی جہاد تبیین ہے. جہاد تبیین مثلاً اس کا میننگ ہوگا دا وار آف ایکسپلینیشن. یعنی آپ ایک دنیا میں جہاں دشمن پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے اس کے اندر آپ ایک سپاہی ہو جو آپ دشمن کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کر رہے ہو. تو یہ آج سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آیت اللہ خامنہ نے ریسنٹلی جو سپیچ دی تھی، جب پہلی سپیچ دی تھی، دوسری سپیچ دی تھی، اس کے لاسٹ کے جملے ان کے یہ تھے کہ جو لوگ میڈیا میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یعنی 6 منٹ کا ویڈیو، 8 منٹ کا ویڈیو، اس میں 1 منٹ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ میڈیا میں کام کریں اور صحیح چیزوں کو ایکسپلین کریں. کتنا بڑا کام ہے آج کی دنیا کے اندر. خود بھائی آپ میڈیا میں آ کے کام کریں. تو اگر آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں
تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ میں امام زمانہ کا سپاہی ہوں، میں امام حسین کا سپاہی ہوں. نیچرل سی بات ہے جب امام حسین کا سپاہی ہوں تو میں آج کے یزید سے مقابلہ کروں گا. میرے پاس وہی ویلیو سسٹمز ہونے چاہیے جو کربلا کے ہیں، جو امام حسین کے ہیں، اور وہی ویلیوز کے ساتھ میں میدان میں ہوں گا. تو جرنلسٹ بنے، اور جرنلسٹ ایسے بنے جو لوگ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ سنسیئر ہیں. اور آج کی دنیا کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آئیڈیالوجی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہے میدان میں ہیں. تو جو لوگ آئیڈیالوجی کے ساتھ سنسیئر ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ میدان میں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ میڈیا کے اندر ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ الگ الگ چینلز ہیں، لیکن آپ ان کی اسپیشلی جب نان مسلم چینل سے آپ نیوز کو کنزیوم کر رہے ہیں، چاہے وہ اس وقت پرو ایرانی بات کیوں نہ کر رہے ہو، تو آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کی آئیڈیالوجی ایران کو لے کے اور اسلام کو لے کے انکمپلیٹ ہے. آپ ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کی باتوں کو فائنل نہیں سمجھیں، کیونکہ نیچرل سی باتیں نہیں جانتے. وہ شیعہ آئیڈیالوجی کو نہیں جانتے، کربلا کو نہیں جانتے، ہمارے تھاٹ پروسیس کو نہیں جانتے، ایران کے تھاٹ پروسیس کو نہیں جانتے، نظام ولایت فقیہ کو نہیں جانتے. مثلا حجاب کے ایشو کو لے کے ان کے نظریے اور ہمارے نظریے میں ڈفرنس، ابھی ایران کے ایشو میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن حجاب کے ایشو میں ہمارے مخالف ہو جائیں گے. تو ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کون سے چینل سے کیا ٹائپ کی نیوز کو کنزیوم کر رہے ہیں. اور فائنلی ہمیں مسلم میڈیا ہاؤسز کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلم میڈیا ہاؤسز اپنی کور آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر نیوز کو پریزنٹ کرے، تاکہ نیوز میں اپنے نریٹو کو پش کرے، نہ کہ ویسٹرن نریٹو کو پش کرے. یعنی ہم کربلا پہ آتے ہیں تو آج کے نوجوانوں کو کربلا کا پیغام کیسے دیا جائے؟ کیا عالم دین پہ ذمہ داری ہے؟ اور جو محرم ہے وہ صرف 2 مہینے 8 دن تک محدود ہے، یا محرم اور کربلا کو ہم اپنی لائف میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں پوری زندگی، اور کس طرح؟ دیکھیں، محرم ہمیں کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ جوانوں کو ایک ایموشنل انرجی پرووائڈ کرتا ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر محرم میں لوگ آتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. گریہ کرنا، رونا ایموشنز کا ایک پیک ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ مثلا مرد نہیں روتے، لیکن آپ ہماری مجلسوں میں دیکھیں 30 40 50 سال کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے. وہ اس طریقے سے ایموشنلی کنیکٹڈ ہے امام حسین علیہ السلام سے. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایموشنل انرجی محرم جوانوں کو پرووائڈ کرتا ہے، یہ کلاً امت کو پرووائڈ کرتا ہے، لیکن خصوصاً جوان جو ہیں زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں. تو محرم میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ محرم میں ہم لوگوں کے ایموشنز کو ہائی لیول پہ لے کے آتے ہیں، اور پھر ان ایموشنز کی بنیاد پر ان کے ریشنالٹی کو لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا تھا، امام حسین کا مقصد کیا تھا. آپ امام حسین کے لیے رو رہے ہیں، لیکن امام حسین آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین آپ کے اور امام حسین کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے؟ آپ امام حسین سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ مثلا جو لیڈیز ہیں وہ کربلا کی خواتین سے کیسے کنیکٹ کر سکتی ہیں، خود امام حسین سے کیسے کنیکٹ کر سکتی ہیں؟ تو جب ہمارے لیے یہ کلیئر ہوتا ہے جوانوں کے لیے کہ امام حسین ان کا مقصد، کربلا کا مقصد، اور فائنلی میری ذمہ داری، تو ہمیں ایموشنز سے لے کے ان کو ایک جرنی کرانی ہے جہاں پر وہ فائنلی یہ احساس کرے کہ میری حسینی ذمہ داری کیا ہے. یہ زندگی کے اندر ہم کیا ایسا کر کے گزر جائے کہ ہم امام کے بھی کام آئیں اور ہم اپنی لیگیسی چھوڑ کے چلے جائیں. وہ لیگیسی جو اہل بیت کی خدمت. ہر انسان یہ تصور اپنی زندگی میں رکھے کہ مقصد زندگی کا کیا ہے، ایسا کنٹریبیوشن چھوڑ کے جائیں جو آنے والی نسلوں کے لیے لیگیسی بن جائے. اگر انسان یہ لیول پہ اپنی زندگی کے گول سیٹنگ کرتا ہے تو پھر وہ ہر فیلڈ کو اس طریقے سے جینا چاہے گا کہ میں زندگی ایسی جیوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے میں ایک رول ماڈلنگ سیٹ کر سکوں. یہ سب سے زیادہ ہماری قوم میں ضرورت. تو اگر آپ علم کے میدان میں ٹاپ لیول پہ پہنچیں، اگر آپ مثلا جس فیلڈ میں، میڈیا میں، آپ مثلا بزنس میں، ہر جگہ پر آپ اپنے لیول کو اس اسکیل پہ لے جائیں کہ آپ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جائیں، اور اپنی زندگی جب اس دنیا سے جائیں تو جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب آپ اس طریقے سے زندگی جیو کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو لوگ یاد کریں آپ کو، روئیں کہ وہ تھا. اگر نا ایسی زندگی ہے کہ بھائی چلا گیا کیا ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، ایسی زندگی نہ جی. آپ لیگیسی چھوڑ کے جائیں، کنٹریبیوشن کے ذہن میں رکھیں، ہر فیلڈ میں اس طریقے سے جئیں کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کو ٹاپ لیول پر پہنچانے کی کوشش کریں ہر فیلڈ میں. بے شک. ضمیر بھائی،
بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک.